بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ مسنون درود شریف ہے، بہت مبارک درود شریف ہے، مختصر درود شریف ہے، اور اسے پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باکمال عشق عطا ہوتا ہے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے والے ایک عاشق تھے جنہوں نے سالوں سال اس درود شریف کو بہت محبت سے پڑھا اور کثرت سے پڑھا، اور ان کا واقعہ ایسا ہے کہ حکیم محمد طارق صاحب جو ہیں عبقری والے، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تسبیح خانے کے خادم تھے، وہاں خدمت کیا کرتے تھے، وہ وفات پا گئے۔ کہتے ہیں میں ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ ان کی تسبیح کہاں ہے، کیونکہ حکیم صاحب یہ جانتے تھے کہ جو خادم فوت ہوئے ہیں وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، اور یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ان کے ورد میں تھا۔ چونکہ یہ جو حضرت فوت ہوئے تھے یہ ان کے مرید تھے، اور حکیم صاحب نے انہیں یہی درود شریف تعلیم فرمایا تھا، تو اس لیے انہوں نے گھر جا کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ ان کی تسبیح کہاں ہے، جس تسبیح پر وہ سالوں سے اس درود پاک کا ورد کر رہے تھے۔ یہ تعلیم تو حکیم صاحب نے یہ درود پاک ان کو تعلیم بھی فرمایا تھا، ان کو اجازت بھی دی تھی۔ ان صاحب نے سالوں سال اس درود شریف کو محبت سے ادب کے ساتھ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، درود شریف پڑھتے رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے مرشد سے حکیم صاحب سے رابطے میں بھی رہے۔ مرشد فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ تسبیح مجھے دے دی، یعنی کہ حکیم صاحب فرماتے ہیں گھر والوں نے ان کی تسبیح جو تھی وہ انہیں دے دی۔ میں نے محسوس کیا کہ تسبیح کے دانے گھس چکے ہیں اور وہ دھاگا جو ہے نیا ڈال لیتے ہیں، یعنی جب تسبیح ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھتے ہیں، دھاگا گھس جاتا ہے، دانے گھس جاتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ نئی تسبیح نہیں لیتے بلکہ اسی تسبیح کے اندر دھاگا ڈال لیتے ہیں۔ اور میں خود بھی یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بھی جب درود شریف پڑھیں تو ایک تسبیح بنا لیں اور اسی پر ورد کیا کریں، اس سے ہوتا ہے کہ فیض جاری ہوتا ہے۔ آپ تسبیحیں تبدیل نہیں کریں، ایک ہی تسبیح کے اوپر پڑھیں، اگر تسبیح ٹوٹ جائے یا دانے گھس جائیں تو اسی کے اندر چینجز کریں، اس سے آپ کو زیادہ برکات ملیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس تسبیح پر انہوں نے اربوں درود شریف پڑھا۔ جو احباب میرے ساتھ گئے تھے تعزیت کے لیے، ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت یہ تسبیح مجھے دے دیں ایک دن کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے برکت والی تسبیح ہے، اس پر اربوں اور بے شمار درود شریف پڑھا گیا ہے، صرف ایک دن کے لیے دے دیں تاکہ میں بھی اس پر درود شریف پڑھ کر اس سے برکت لے سکوں۔ میں نے تسبیح اسے دے دی۔ اگلے دن کہنے لگا کہ میں بستر پر بیٹھا اس تسبیح پر درود پاک پڑھنے لگا، اور ابھی تسبیح پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ تسبیح سرہانے رکھی اور میں سو گیا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت جو ہے قائم ہو چکی ہے، آ چکی ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، اور میں خود بھی پریشان ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میں خواب میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، لیکن ایک نور ہے جو مجھے لے کر چلنے لگا، اور وہ نور ایسا ہے جس تسبیح کے دانے ہیں، میرے ارد گرد تسبیح کے دانوں کا نور جو ہے مجھے حصار میں لے چکا ہے، اور میں ان دانوں کے اندر محفوظ ہو گیا ہوں، اور اس طرح سے میں ان دانوں کے اندر، اس نور کے اندر محفوظ ہو جاتا ہوں اور اڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں اڑتا جا رہا ہوں اور بالکل مطمئن ہوں، اور تسبیح کا نور مجھے جنت میں لے کر جا رہا ہے۔ پھر دوسری رات اسی تسبیح پر میں درود شریف پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے شہزادے حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح میرے بیٹوں کو دے دو۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تسبیح میں لے لیتا ہوں، میری تسبیح میں رکھ لیتا ہوں۔ بس مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان دونوں کو نہ دیجیے، بلکہ یہ تسبیح آپ اپنے پاس رکھ لیجیے، اور یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ حکیم طارق صاحب فرماتے ہیں پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تسبیح آپ مجھے دے دیجیے ہمیشہ کے لیے، کہ یہ برکت والی تسبیح ہے، اور اسے پڑھنے سے ایک ہی رات میں جو ہے مجھے کشف ہوا، روحانی خواب آئے۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ تم مفت کی کمائی لینا چاہتے ہو؟ یعنی ایک شخص نے اس کے اوپر لا تعداد درود شریف پڑھا، اربوں درود شریف پڑھا اپنی زندگی میں، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس کا فیض اس تسبیح کو بھی مل رہا ہے۔ اب جو شخص اس تسبیح کو پڑھ رہا ہے، اس تسبیح کے دانوں پر درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس پڑھنے والے کو بھی فیض مل رہا ہے۔ تو محنت تو اس خادم نے کی، اور فیض تم لینا چاہتے ہو، مفت کی کمائی لینا چاہتے ہو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر مستقل ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں، نور بھی برستا ہے، اور وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ والے کہیں عبادت کرتے ہیں تو اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ذکر و اذکار میں
کوئی مخصوص چیز ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی مخصوص تسبیح ہے، کوئی صیغہ ہے، اس کو آپ ورد کرتے ہیں اور بار بار ورد کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی برکات ملتی ہیں، پھر بعد میں ان چیزوں کے ذریعے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ایک تسبیح مختص کر لیتے ہیں اور اسی پر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اسی کو ٹھیک کرتے ہیں اور اسی پر پڑھتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فیض بھی ملے گا، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس پر ورد کرے گا تو اسے بھی فیض ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت سے درود شریف ورد کریں، مختلف مقامات پر درود شریف ورد کریں کہ قیامت کے دن مختلف جگہ ہمارے لیے گواہی دیں گی کہ اس نے ہمارا یہاں ذکر کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے تسبیح، اوراد یا جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور خوب کثرت سے درود شریف پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو گواہ بنا دے جن کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جہاں جہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے روز جو ہے یہ ہمارے حق میں گواہی دیں اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے والا بنائے اور درود و سلام کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔